سیکنڈ ایئر اسلامیہ ڈپارٹمنٹ سے مس کشور آپ سے مخاطب ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، یعنی اپنے اس رب کی، خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اے لوگو عبادت کرو۔ اب اس میں پہلی چیز جو ہے وہ عبادت کی ہے، یعنی جو اس میں مین جو بتائی گئی ہے چیز وہ عبادت کے بارے میں ہے کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی عبادت جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس میں مکمل طور پہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اپنی ایک چیز توجہ دے کسی چیز کی طرف، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں تو فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے کوئی وہ اس کی عبادت ہی کرتا ہے۔ تو عبادت کے معنی ہے کہ مکمل طور کو اپنے آپ کو ڈیووٹ کر کے جو ہے وہ توجہ دینا، یعنی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، جس کی ہمیں پوجا کرنی ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے احکامات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کے مطابق جو اس نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم نے عقائد پہ عمل کرنا ہے، ارکان پہ عمل کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے یعنی عبادات کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، الہامی کتابوں پہ ایمان لانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان لانا ہے، یعنی ایمانیات ہماری جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں جو زکوٰۃ اور حج اور جہاد ہے، یہ ہیں ارکان اسلام۔ ہمیں ارکان اسلام کو پہ بھی عمل کرنا ہے، جو ارکان ہیں دین کے ان پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے تمام شب و روز اسی سانچے میں ڈھال دیں، اسی کے مطابق گزاریں جس طرح کے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ اب رب، اپنے رب کی کہا گیا کہ اپنے رب کی، رب کیا ہے؟ رب کے معنی ہے پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہداشت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے جو کائنات بنائی ہے وہ اس کو کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے، ورنہ جنات تو پہلے بھی تھے، انسانوں سے پہلے بھی تھے، وہ زندگی گزارتے تھے، کوئی پتوں پہ، درختوں پہ، پانی پہ، ادھر ادھر اپنی زندگی گزار لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو وہ اس کے لیے ایک پراپر سلسلہ چاہیے تھا رہنے کے لیے۔ وہ درختوں پہ یا پانی میں زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے دنیا میں رہنے کا بندوبست کیا، تو انسان کا بھی فرض ہے کہ اس کے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر بات سے واقف ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سے واقف ہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ انسان کی اٹھنے بیٹھنے سے، انسان کی شہرت سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد بتایا گیا اس میں کہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد جو ہے وہ ویسے تو عبادت ہے، مین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کرنے کا مقصد وہ عبادت ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف عبادت ہی مقصد ہوتا تو پھر فرشتے عبادت کرنے کے لیے بہت تھے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے، لیکن اور بھی دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن مین مقصد جو تھا
وہ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب انسانوں سے بھی پہلے جنات کا ذکر ہے، اس لیے کہ جنات انسان سے پہلے ہی موجود تھے۔ تو ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب مین مقصد جو ہے وہ کیا ہوا؟ عبادت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو عبادت کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے سے یہ نہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کی بندگی کرے جتنے اس کی بندگی کرنے کا حق ہے، اور اس کی عبادت میں اس کی بندگی میں پرہیزگاری کو مد نظر رکھے، تقوی کو مد نظر رکھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں جو کہ جس کے لیے میری گرفت جو ہے وہ مجھ پہ واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب انسان تبھی ہوتا ہے جب اس میں تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اس میں تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ آخری امت کا اشارہ بھی اس آیت میں دے دیا ہے کہ جیسے اس میں بتایا ہے کہ وہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ اٹ مینس کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ آگے بعد والوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہوا کہ تمہارے بعد بھی پیدا کروں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ آخری امت ہے، یعنی یہ آخری امت ہے۔ اس سے پہلے تو امتیں گزر چکی ہیں اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کسی امت کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ ایسا کس لیے کیا؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس میں آخری امت کا بھی اشارہ دے دیا ہے کہ یہ آخری امت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری نبی، اور آپ کی پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ کسی امت کی آنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی کتاب کے آنے کی گنجائش ہے۔ یہ امت آخری امت، نبی آخری نبی، اور کتاب آخری کتاب ہے، یعنی کتاب سے مراد قرآن پاک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، اللہ زی وہ جالا جس نے بنایا لکم تمہارے لیے لرزہ زمین کو، یعنی وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن فرش و سما، اور آسمان کو بنایا بنان چھت۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزلہ اور نازل کیا اس نے من السماء آسمان سے مان پانی، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجا پس نکالا بھی۔ اب اس میں یہ بتایا کہ وہ خدا جس نے انسان کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ زمین کو اس طرح کا بنا دیا کہ جو انسان کے رہنے کے حساب سے موافق تھی، کہ نہ اتنی نرم کہ پانی میں مٹی اتنی نرم کہ وہ انسان نیچے چلا جائے کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور نہ ہی اتنی ہارڈ اسے بنا دیا کہ وہ انسان اسے کچھ استفادہ ہی نہ کر سکے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا تو اس کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے فائدے کا سامان بھی کر دیا کہ رہنے کے لیے انسان کے مطابق کر دے کہ فرش، یعنی انسان چلے پھرے جس طرح مرضی زندگی گزارے، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، اس کی مطابق ہے وہ۔ اور جو ہے وہ دوسرا یہ کہ اس کے لیے زمین میں استفادہ پیدا کر دیں، اسے فائدے کا سامان کر دیا کہ انسان زمین کو اس انداز کا بنا دیا کہ انسان پھل پھول پودے جس طرح مرضی اگائے تو وہ اس کو فائدہ دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ زمین میں انسان کے لیے بہت سارے پھل پھول پودے، ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین میں پیدا کی۔ اور یہ کہ وانزلہ اور نازل کیا من السماء آسمان سے مان پانی، اور آسمانوں سے پانی نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسان کے لیے پانی نازل کیا، یعنی بارشیں برسائیں۔ پانی سے مراد ہے کہ بارشیں برسیں، یہ تو کہ پانی سیدھا ہی آ گیا، بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ فاخرجا پس نکالا بھی اس میں سے من الثمرات بہت سارے پھل، پھر اس میں سے بہت سارے پھل نکالے، رزقاً بطور رزق لکم تمہارے لیے،
پھر اس میں سے بطور رزق تمہارے لیے بہت سارے پھل نکالے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے گندم پیدا کی اور بہت ساری اور دالیں پیدا کیں، رزق کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کیں اور بہت سارے پھل پیدا کیے جو کہ انسان رزق کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ فلا تجعلوا، پس تم نہ بنا لو للہ اللہ کے ساتھ اندادن کوئی بھی شریک، پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا لو۔ اب اس میں جو ہے وہ انسان کے فائدے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنا دیا اور فرش بنا دیا اور آسمان میں سے پانی برسایا اور فخرجا، پھر نکالیں اس میں سے بہت سارے من الثمرات پھل، رزق لکم، تمہارے لیے بطور رزق، پھر اس میں سے بطور رزق بہت سارے پھل نکالے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پھر بہت ساری چیزیں زمین سے نکلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق انسان کے لیے نکالا۔ اب بطور رزق انسان کے لیے بہت سارے پھل پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے سیب، انجیر، انگور، کھجوریں اور بہت سارے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو ہے وہ زمین میں پیدا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا شمار کرنا چاہو تو ایسا ممکن نہیں، یعنی نہیں کر سکتے، یعنی اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی اور بہت سارے پھل پیدا کیے۔ قرآن پاک میں افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ کہ جو کچھ تم بولتے ہو، انتم تزرعون، کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن زارعون، یا ہم اسے اگانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ انسانوں کے لیے سب کچھ کرنے والے، اگانے والے۔ انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا بھی زمین میں سے نکال سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہی نعمتیں ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو انہی نعمتوں کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہمارے اتنی آسائشیں فراہم کرتا ہے، تو وہ پھر ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ مین جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فلا تجعلوا، پس تم نہ شریک بنا لو، پس تم نہ بنا لو للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی بھی شریک، پس تم اللہ تعالیٰ کے کوئی ساتھی بنا لو، کوئی شریک نہ بنا لو۔ وانتم تعلمون، جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیوں اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہستی ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے جو سب سے بڑی ہستی ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہے۔ ہم ان پہ غور تو کریں انسان ذرا کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا لے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک عظیم یعنی بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اور ظلم ہے تو کیسا ظلم ہے؟ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ کس پہ ظلم کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اسے اسی شرک کا بہت قیمت دینی پڑے گی، بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ کیا کس پہ ظلم ہوا؟ یہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے کہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ہے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر، نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، جو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، و یغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے اسے نہیں بخشے گا، یعنی کسی بھی شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، کہ شرک ایک ایسا جو ہے وہ گناہ ہے جو کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا دینے کے بعد، ان کے گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد ان کو بخش دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شرک کے علاوہ اس کو جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔
یعنی جو شرک نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ہاں اس میں تھوڑی کمی کوتاہی ہو گئی، کچھ غلطیاں گناہ سرزد ہو گئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے اس کو شرک و ظلم عظیم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے. آپ لوگوں نے ٹیسٹ پتہ نہیں مجھے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا. پہلے رکوع کا میں نے کہا تھا کہ ترجمہ اور تشریح لکھ کے مجھے بھیجیں، واٹس ایپ کریں. ٹھیک ہے، اسی گروپ میں جو ہے وہ ڈال دیں. ٹھیک، اللہ حافظ.